ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کے میزبان افضال احمد کا سلام۔ آئیے دیکھتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ بڑی امانت ہمارے پاس ہے کہ جس کو آج میں ضرور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اوپر سے کچھ لوگوں نے پتھر مارے، لیکن میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ مرنا تو دور، اس کے بدن سے خون بھی نہیں نکلا۔ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کا جملہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو آخری امام سے ملاقات کر چکی ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اس کے خون بھی نہیں نکلا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تمہارے کیا ہو گیا، کیسے خون نہیں نکلا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی امانت ہے نبی امام کی کہ جس کو میں اپنے بازو میں باندھ کر رکھتا ہوں، کبھی مجھ کو کسی دشمن سے نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ سنیے، اب جو اصل واقعہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں، یہی ام الفضل، میں نے عرض کیا کہ یہ نانا بننا چاہتے تھے، لہٰذا ام الفضل کی شادی کی ہے نبی امام سے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ مجھ سے اسی بغداد میں ایک عورت نے آ کر کہا، اچھا امام کی عمر مبارک تقریباً ہو چکی ہے 15-16 سال کے آس پاس، ایک عورت نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا بھائی میں تو شیعوں کے امام کی زوجہ ہوں، شیعہ جن کو اپنا نواں امام مانتے میں ان کی زوجہ ہوں۔ اس نے کہا تم غلط کہتی ہو، میں ان کی بیوی ہوں۔ کہا بس مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو ہی نہیں سکتا ساری باتیں۔ کہا میں نے فوراً، چونکہ بغداد ہے، میں نے فوراً اپنے ابا کو نمائندہ اپنا بھیج کے خبر دی کہ دیکھا جن کے ساتھ آپ نے میری شادی کی تھی انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، یعنی نبی امام نے ایک اور بیوی ان کے پاس ہے۔ میرے باپ نے یعنی مامون اس وقت شراب کی عالم میں تھا، شراب پیے ہوئے تھا، وہ اتنا غصے میں آیا کہ وہ مامون اپنی جگہ سے اٹھا تلوار لے کے آیا، امام کے بیت الشرف میں اپنی تلوار سے اتنے حملے کیے کہ امام پوری طرح سے، اس کے اعتبار سے امام پوری طرح سے زخموں کی تاب نہ لا کے گویا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مامون واپس آ گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح میں جب اس کا نشہ اترا تو اس کو بتایا گیا، یہ بیٹی بھی آئی بھاگ کے، ام الفضل بھی آئی، اس نے بتایا کہ رات میں جو میں نے خبر تم تک پہنچوائی تھی خبر غلط تھی، اس لیے کہ وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں نے تحقیق کیا اس عورت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے شوہر نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اس موقع پہ مامون نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا ہے، کہ رات میں نے خبر بھجوائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے، غلاموں سے پوچھا، اس نے بتایا کہ سرکار آپ تو تیش میں آ کے گئے تھے اور جا کے وہاں کے اوپر تلواریں اتنی چلائی تھی آپ نے کہ آپ نے تو گویا ان کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنے غلام یاسر سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ اس وقت عالم کیا ہے، کتنا زخم ہوا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ یاسر آیا، دیکھا کہ نبی امام مصلی پہ تشریف فرما ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ رات میں، اچھا یاسر تھا اس وقت، یاسر اس وقت کھڑا دیکھ رہا تھا جب مامون تلواریں مار رہا تھا۔ مامون نے اس موقع کے اوپر جب تلوار مار لی تھی، یاسر وہاں پہ چونکہ موجود تھا، وہ جانتا تھا کہ کہاں کہاں زخم آنے چاہیے، سر پہ، شانے پہ، بدن پہ۔ جب مولا کو اس عالم میں دیکھا تو یہ خود لرزنے لگا یاسر۔ اس موقع پہ یاسر نے مولا نماز مکمل کر لی، یاسر نے کہا اچھا وہ اب دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، زخم ہے یا نہیں بدن میں، ہو سکتا ہے سر کا میں نے دیکھنے میں دھوکہ کھایا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا موت کا وقت آ رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عبا مجھے دے دیں تاکہ میں اس عبا کو اپنے کفن کے طور پر استعمال کروں۔ مولا نے اپنی عبا اتاری، اس کے حوالے کر دیا۔ وہ جب اس نے دیکھا عبا کے نیچے، عبا بدن چھپ جاتا ہے یہ عبا میں، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر اندر زخم ہوگا تو خون کے نشان دکھائی دیں گے کپڑے، کہیں خون کے نشان نہیں تھے۔ تب یاسر نے بتایا کہ رات میں جس موقع کے اوپر آیا تھا میں اپنے مالک کے ساتھ، انہوں نے آپ پہ حملے کیے تھے۔ مولانا نے کہا مجھے پتا ہے۔ کہا آپ کو زخم نہیں لگا؟ کوئی زخم نہیں لگا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس ایک حرز موجود ہے، میں اس حرز کو اپنے پاس جب بھی رکھتا ہوں مجھے کسی دشمن کی تلوار سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔
अच्छा, अब माफी तलाफी हुई, मामून ने माफी मांगी, यासिर बीच में वास्ता बना, ज़ौजा वास्ता बनी। मामून ने उस मौके पे कहा कि आप वो हिर्ज मुझे भी दे दीजिए। ये करम है। वाक़ियन इमाम का जो लक़ब है जवाद, यानी अता करने वाले, इस बिना पर, यानी वाक़ियन जवाद है, इस बिना पर ही नहीं और भी असबाब है, वाक़ियन जवाद है। मौला ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें भी हिर्ज दे देता हूं। उसके बाद रोम से जंग हुई है मामून की, उसके बाद तुर्कों से जंग हुई है, हर जंग में मामून कामयाब हुआ है। क्यों? इसी हिर्ज की बिना पे। इस हिर्ज के तकरीबन 14 बड़े फायदे बयान किए गए हैं। मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि हमारे जहन में मुतवज्जे हो जाए कि हमारे पास कौन कौन सी बड़ी अमानतें मौजूद हैं और इन अमानतों को हमें किस तरह से अपने साथ करार देना चाहिए। बहुत सारे फवायद, मैं सब तो नहीं अर्ज करूंगा लेकिन कोशिश करूंगा कुछ आप तक पहुंचा दूं। एक बहुत बड़ा फायदा कि इंसान को खौफ नहीं महसूस होता, डर। अगर उसके पास हिर्ज है, हमारे नवे इमाम का जो बड़ा मशहूर है, अलबत्ता उसके लिखने का खास तरीका है, उसके पहनने का खास तरीका है, लेकिन फायदे मैं अर्ज कर रहा हूं। इंसान को खौफ महसूस नहीं होता, इंसान जालिम हाकिम के शर से महफूज रहता है, शयातीन से महफूज रहता है, जिन्नात से महफूज रहता है। बहुत फायदे। इसी तरह से आंख से इंसानों को बीमारियां लगती हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर इंसान को नजर लग जाती है, उससे भी महफूज रहता है ये इंसान। इसी तरह से इंसान कत्ल से, इंसान दुश्मनों की साजिशों से, इंसान भूख और प्यास से, इंसान वसवसों से, इन तमाम चीजों से महफूज रहता है। बड़ा अहम है ये हिर्ज, ये अमानत है हमारे आका और मौला की, और इसके लिए खास ताकीद की गई है कि इसको मुमिनीन अपने दरमियान करार दें और इसको जरूर इस्तेमाल करें। लिहाजा इस हिर्ज इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को आप हजरात कोशिश करें कि अपने साथ जरूर रखें, लेकिन ताकीदन कह रहा हूं, ये जो प्रिंटेड है उनको अपने साथ रखने के कमाल नहीं है। असल इमाम ने जो फरमाया है कि हाथ से लिखा जाए, लिहाजा हाथ से लिख कर इसको अपने साथ रखने की जरूर कोशिश कीजिए। बड़े इसके फवायद हैं, बड़ी अजमतें हैं। ये नवे इमाम की तरफ से हमारे लिए अमानत है जिसको हमें अपनी जिंदगी में इख्तियार करना चाहिए। एक दफा और मिलजुल के सलवात भेज दें आप। खुशहाल नंबरदार मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। आइए हमारा साथ दें। नंबरदार इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।